کیا ہوا بھائی صاحب انل کو؟ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ بی جان نے فکر مندی سے پوچھا۔ انہوں نے حیات صاحب کو انل کے لیے پریشان روتا ہوا دیکھ کر پوچھا تھا۔ بی جان، اس نے میری بیٹی کو برباد کر دیا ہے، اس کی معصومیت چھین لی ہے، اسے بہت تڑپا رہا ہے۔ میری پھول جیسی بچی کو میں نے آج تک کانٹا تک چبھنے نہیں دیا اور وہ اسے کانٹوں پر چلا رہا ہے۔ حیات صاحب بے بس ہوتے ہوئے رو رہے تھے۔ ان کے سینے میں بہت درد ہو رہا تھا اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھ کر، وہ تڑپ رہے تھے۔ بھائی صاحب حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا ہماری بچی کو، آپ پلیز ہمیں ان کے پاس لے جائیں۔ میں بات کروں گی دریان سے، اسے سمجھاؤں گی، بی جان نے روتے ہوئے کہا۔ ان کو انل کی بہت یاد آتی تھی، اتنے عرصے سے کسی نے بھی اس سے بات نہیں کی، یہ دکھ تڑپ بہت تھی سب کو۔ ہاں میں آج ہی کرواتا ہوں، ہم دونوں چلتے ہیں اپنی بچی کے پاس، وہ مجھے بلا رہی تھی بی جان، حیات صاحب نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور فون ملانے لگے تھے۔ انل نے دھیرے دھیرے سے آنکھیں کھولی، آس پاس دیکھا تو دریان کو پایا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اس پر ہونٹ رکھتا جھکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، بکھرے بال ماتھے پر بلیک شرٹ میں، شرٹ کی بازو کہنیوں تک موڑی ہوئی تھی، سفید رنگ وہ ہے، بے حد خوبصورت تھا۔ انل اسے ہی دیکھ رہی تھی اپنے دھڑکتے ہوئے دل میں، اس نے ماشاء اللہ کہا تھا۔ دریان کو محسوس ہوا وہ اس کی نظروں کے حصار میں ہے، اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی نظریں انل کی نظروں سے ملی۔ دریان کو آج وہ الگ ہی لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے، جیسے ٹھیک ہو، درد تو نہیں ہو رہا، کچھ چاہیے؟ دریان نے فکر مندی سے آگے جھک کر اس سے پوچھا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر وہ ہلکا سا ہنسی، پھر درد سے کراتے ہوئے آنکھیں زور سے میچ لی۔ کیا ہوا، ہنسی کیوں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دریان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ چاہتے کیا ہیں، ہم ٹھیک رہیں یا تکلیف میں؟ پہلے سوچ لیں کیا چاہتے ہیں ہم سے ڈیے۔ انل کے بولتے ہوئے آنسو نکل آئے تھے، اس نے آخری لفظ استعمال کرتے ہوئے گردن موڑ لی۔ دریان حیرت شوق میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تو کیا اسے پتہ چل گیا ڈیے کا، اس کے کام کا؟ اس کا دل ایک خوف سے دھڑکا تھا۔ انل، ہمارا بچہ کہاں ہے؟ ہمیں ان سے ملنا ہے، پلیز ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، ہمیں بابا کے پاس جانا ہے، پلیز ہمارے بابا کو بلا دیں۔ انل نے روتے ہوئے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا۔ تو تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو؟ دریان زخمی سا ہلکا مسکرایا تھا۔ ہم قریب کب تھے آپ کے؟ آپ نے تو ہمیشہ نفرت میں رکھا ہمیں، کیا کبھی بھی ایک پل کو بھی آپ کو ہم سے محبت نہیں ہوئی؟ دریان پلیز بتائیں، صرف ایک بار ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں، آپ کے لیے وہ لفظ جو ہماری روح کو سکون دے۔ انل پانی بھری آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر ایک امید سے پوچھ رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ محبت بیان نہیں کی جاتی، وہ خاموش لفظ ہوتے ہیں، وہ ایک خوبصورت احساس ہوتا ہے، اسے صرف محسوس کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ محبت کی حیا آنکھوں میں بیان ہوتی ہے، عشق کی جگہ سجدوں میں ہوتی ہے، وہ عشق صرف خدا سے ہوتا ہے، اور انسان سے جو محبت ہوتی ہے نا، وہ آج کے دور میں ختم ہو چکی ہے۔ یہاں سب مطلبی رہتے ہیں، سچی محبت کرنے والے خاموش رہتے ہیں۔ دریان ذرا جھک کر بول رہا تھا۔ انل اس کے باتوں کے سحر میں تھی، جو دل پر بہت زور سے لگ رہی تھی، اس کا درد بڑھ رہا تھا۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو درد نہیں ہوتا ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ کیا آپ کو ہمارے درد کا احساس نہیں ہوتا؟ کیوں ہمارے ساتھ ایسا مت کریں، ہم بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، ہمیں مت جدا کریں خود سے۔ انل روتے ہوئے اس کا کالر پکڑ کر بول رہی تھی، اور وہ صرف اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ آخری سفر عشق مبارک ہو جانے من، وہ جھکتا، اس کے ماتھے پر اپنی آخری نفرت عشق کی چھاپ چھوڑتا۔ تھوڑی دیر سکون سے دونوں آنکھیں موم ہو گئے تھے، پھر وہ پیچھے ہوا۔ نہیں پلیز ایسا مت کریں ہمارے ساتھ، ہم مر جائیں گے، پلیز ہمارے بچے سے دور مت کریں۔ دریان نہیں نا، انل نے روتے ہوئے اس کے کالر کو پکڑ لیا تھا۔ وہ جھکا، اس کی آنکھوں میں وہ درد، وہ ممتا، وہ عشق دیکھ رہا تھا، پر اس پر رحم نہیں کھا رہا تھا۔ شش، آرام سے،
تمہیں پتہ ہے نا مجھے تم روتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو، تمہاری چھوٹی سی سرخ ناک، یہ بھیگی پلکیں، میرا دل کرتا ہے ان میں ڈوب جاؤں۔ میں بے انتہا نفرت کرتا ہوں تم سے، تمہارے باپ سے، لیکن ایک سائڈ سے مجھے تم سے عشق ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ میری آنی کی وجہ سے۔ یہ آنکھیں ان کی ہیں، تم ان کے وجود کا حصہ ہو، اس لیے شاید وہ نرمی سے کہتا، آرام سے اس کے پیچھے اس کے ہاتھ ہٹا کر جھکا، اس کی ناک اور آنکھیں چومتا پیچھے ہوا۔ انل خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس بات کی سزا دے رہا ہے، اسے تڑپا رہا ہے، کیوں اس سے عشق بھی کرتا ہے، نفرت بھی۔ انل کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، پھر بھی وہ اسے دیکھ رہی تھی، اسے محسوس کر رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑا اسے بے ہوشی میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے یہ سزا صرف اس کے باپ کی وجہ سے دے رہا تھا۔ اسے اپنے قدم بھاری محسوس ہوئے، وہ انہیں اٹھا نہیں پا رہا تھا، لیکن خود پر ضبط کرتا وہ تیزی سے وہاں سے نکلا۔ اسے لے کے جاؤ یہاں سے۔ کیا مطلب؟ کہاں لے کے جاؤں؟ یہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا ڈی اے؟ تم جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ کیوں اسے تڑپا کر مارنا چاہتے ہو؟ اگر اتنی ہی نفرت ہے تو مار دو اپنے ہاتھوں سے، ایک ہی بار اسے۔ حنان غصے میں بھڑک اٹھا ڈی اے پر، وہ اپنے بچے کو گود میں لیے پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سفید سرخ بچہ اس وقت بالکل انل جیسا دکھ رہا تھا۔